فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں فدق تاریخ کی روشنی میں۔ تالیف ہیں فلسوف شرق حضرت آیت اللہ سید باقر الصدر شہید قدسرہ، مترجم ہیں حجت الاسلام سید ذیشان حیدر جوادی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 100، اور بیان جاری ہے چوتھے باب کے ذیل میں، اور بیان کو ہم وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا۔ یہ کام نہ تو نبی نے کیا اور نہ امت نے، اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اہل ثقیفہ نے قوانین انتخاب کی روح سے ایسی جماعت کا انتخاب ہی نہیں کیا جس کو حاکم اعلیٰ کے انتخاب کا حق ہو، اور اسے اہل حل اور عقد سے تعبیر کیا جائے۔ نہ رسول نے کسی جماعت کو یہ لقب دیا ہے، بھلا یہ مسلمانوں کے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ امور امت پر کسی کو حاکم اختیار کریں، اس حالت میں کہ نہ انہیں خود چناؤ کا حق ہو اور نہ امت نے انہیں اس کام پر مقرر کیا ہو۔ کیا اسلام کا نظام حکومت یہی ہے؟ اصطلاح سیاست میں یہ بڑی پرلطف بات ہے کہ حاکم خود ہی اہل حل و عقد قرار پائے اور پھر ان سے خود ہی انتخاب کرائے۔ اس سے زیادہ لطیف یہ بات ہے کہ علی اور عباس اور بنی ہاشم اور سعد بن عبادہ اور زبیر اور عمار اور سلیمان اور ابو ذر اور مقداد اور جملہ اہل و عقل اور برائے اور رائے بقول ابن عباس ملاحظہ ہو شرح نہج البلاغہ کی شرح نہج البلاغہ متعزلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115 پر یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ کو اہل حل اور عقد سے خارج کر دیا جائے۔ اگر یہ صحیح ہو کہ اسلام میں کوئی طبقہ اہل حل اور عقد کا بھی ہے، اس ایک کلمے نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اسلام کو نظام اشتراکیت کا نمونہ بنا دیں، حالانکہ اس کو اسلام سے کوسوں کا بھی لگاؤ نہیں تھا۔ حیفز کیا وہ بڑی بڑی دولتیں جن سے عبد الرحمن بن عوف، طلحہ اور زبیر کے خزانے بھرے ہوئے تھے، ان کا کوئی سبب سوائے اس لقب کے کچھ اور بھی تھا؟ کیا یہی وہ مبارک لقب نہ تھا جس نے ان میں احساس برتری پیدا کر دیا اور انہیں یہ خیال دلایا کہ تم امت اسلامیہ کے جملہ اموال میں تصرف کے حقدار ہو؟ کہا جاتا ہے کہ حکومت شریعہ کا معیار اکثریت ہے اور اسی قانون پر اساس حکومت کو قائم ہونا چاہیے، مگر لطف یہ ہے کہ قرآن کریم نے اکثریت کا بڑا استخفاف کیا ہے، اور اس نے اس حالت میں بھی اکثریت کو معیار و میزان نہیں قرار دیا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اکثر کا اتباع کرو گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اکثر حق کو برا سمجھتے ہیں، اکثر خیالات کا اتباع کرتے ہیں، اکثریت جاہل ہوتی ہے۔ صحاح سنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا تو ایک جماعت آئے گی جسے میں پہچانتا ہوں گا، ایک شخص کہے گا کہ ان کی منزل جہنم ہے، میں سوال کروں گا کیوں؟ جواب ملے گا یہ تمہارے بعد مرتد ہو گئے تھے، اب ان میں سے صرف چند اشخاص بچیں گے۔ ظاہر ہے کہ اکثریت گمراہ اسلامی یہ سلطنت کی بنیاد نہیں قائم کر سکتی۔ ظاہر ہے کہ اکثریت گمراہ
اسلامی سلطنت کی بنیاد قائم کر سکتی ہے، اس لیے کہ ایسی اکثریت کی خلافت بھی ایسی ہی ہوگی۔ اس جملے کو دوبارہ ہم پڑھیں گے۔ ظاہر ہے کہ اکثریت گمراہ اسلامی سلطنت کی بنیاد نہیں قائم کر سکتی، اس لیے کہ ایسی اکثریت کی خلافت بھی ایسی ہی ہوگی۔ اگر ہم اکثریت کو اہل مدینہ کی ایسی کثرت میں محدود نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ اکثریت مسلمین خلافت کا معیار ہے، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مدینہ ہی مسلمانوں کا مسکن تھا کہ وہاں کی اکثریت کی رائے حاصل کر لی گئی، یا ابو بکر نے خلافت کے لیے غیر مقامات پر خطوط لکھ کر ان کی رائے حاصل کی تھی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ پوری مملکت والوں پر خلافت کا تسلیم کرنا یوں فرض کیا گیا کہ اس میں کسی شک و انکار کی گنجائش ہی نہ رکھی گئی، اور نہ اس کا موقع دیا گیا کہ کوئی پوچھ سکے، بلکہ بیعت میں تردد کو ایک ناقابل مغفرت جرم قرار دیا گیا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جیسا کہ مالک بن نویرہ کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے اور ملاحظہ ہو، نسو اور اجتہاد کتاب کا نام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خلافت بعض مسلمین کی بیعت سے حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ بات ابو بکر کو میسر ہو گئی تھی، لیکن افسوس ہے کہ اس بات کو کوئی عقل سلیم اور منطق صحیح تسلیم نہیں کرتی۔ بعض مسلمین کو کون سا حق ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے سر پر کسی کو حاکم بنا کر مسلط کر دیں؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جملہ امور امت ایسے کمزور دھاگے میں معلق کر دیے جائیں جو کچا ہو، اور امت کو اپنے احکام اور قوانین کے تحفظ کے لیے ایسے شخص کی طرف موڑ دیا جائے جن کو چند آدمیوں نے بنا کر کھڑا کر دیا ہو، جس عدالت کی تصدیق نہ کسی نسوء نبوی نے کی، نہ اجماع قوی نے، بلکہ یہ ایک عوام کی جماعت جس میں بعض وہ بھی ہیں جن کو قرآن نے سند دی کہ یہ پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں، خدا اور رسول سے عہد کرتے ہیں کہ اب اگر اس کا فضل ہو گیا تو ہم صدقہ دیں گے اور صالح بن جائیں گے، لیکن جب مل جاتا ہے تو بخل کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ آخرکار ان کے دلوں میں نفاق راسخ ہو جاتا ہے، یہ وعدے کے مخالف اور کاذب ہیں۔ بعض وہ بھی ہیں جن کے باطن کی تعریف قرآن نے کی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اہل مدینہ میں سے بعض وہ ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اے رسول تم نہیں جانتے لیکن ہم تو واقف ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی جماعت جن میں کچھ منافق، کچھ موذی اور کچھ کاذب ہوں، ان کا انتخاب کرنا عامہ مسلمین کے لیے واجب العمل اور قابل قبول نہیں ہو سکتا، خواہ انہوں نے کسی بنیاد پر انتخاب کیا ہو۔ اس سے بڑھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت صدیق نہ خلافت نص تھی، نہ اکثریت، نہ وہاں کوئی انتخاب ہوا تھا نہ اختیار، صرف اتنا ہے کہ اس کے پیچھے بعض لوگوں نے اپنی کوششیں صرف کی، بعض نے اس کے گرد ہجوم کر لیا، مدینے کی کچھ پارٹیوں نے ساتھ دے دیا، اور اس طرح چند مسلمانوں کی ایک خلافت تیار ہو گئی جن کا قول اس موضوع میں قطعاً ناقابل اعتبار ہے، اس لیے کہ وہ حکومت جس کی قوتیں امت سے حاصل ہوں، اس کا حاکم بھی پوری امت یا اس کی اکثریت کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت میں کچھ منافقین بھی ہیں جنہیں صرف قرآن جانتا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ اس اجتماع میں ایسا کوئی نہیں تھا تو اس کے لیے نص یا اجماع امت کی ضرورت ہوگی۔ اگر مجھے صدیق اجازت دیں تو یہ فاطمہ زہرا کی رائے کی طرف کچھ یا پورا میلان ظاہر کروں، اس لیے کہ میں اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں پاتا کہ ایک شخص بلا وجہ قانون امت پر مسلط ہو جائے اور اس کے دستور حیات میں تصرف شروع کر دے، جیسا کہ صدیق نے اپنی پوری خلافت میں یا کم از کم عشرہ اول میں یا پھر ہفتہ اول میں کیا، جس کی تعبیر صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فتنے سے کی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان عناصر کو چھوڑ کر جنہیں اس موضوع میں واقعی رائے دینے کا حق تھا اپنی استبدادی خلافت بنا لی تھی، ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی یا نہیں؟ یہ عناصر مارز ہوں گے، بنی ہاشم مقابلہ کریں گے، حالانکہ یہ بات بڑی حد تک معقول تھی، پھر ان لوگوں نے کیوں کر احتیاط نہیں کی؟
ہم کیوں نہ اس موقف عظیم کی ویسی ہی تعریف کریں جیسا کہ فاروق نے اس وقت کی جب انہوں نے فرمایا کہ اب ایسا اقدام کرنے والا مستحق قتل و موت ہے۔ اگر ہم اس کلام کو یہ خیال کر کے کہ ایک قائد امت کا قول ہے اس کی تحلیل کریں تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ فاروق کی نظر میں خلافت صدیق فتنہ و فساد تھی، اس لیے کہ قتل مسلم بغیر ان امور کے ناجائز ہے، بلکہ یہ فتنہ ام الفتن ہے کہ جس نے سلطنت الہیہ کو ہر نیک و بد، صالح و ظالم کے حوالے کر دیا، جیسا کہ حضرت عائشہ نے جو اس حاکم جماعت کی نمائندہ اور ترجمان تھی کہا کہ یہی وہ فتنہ ہے جس نے طمع اور حرص، ہوا اور ہوس کا وہ میدان قائم کر دیا جس میں مختلف جماعتیں اور متعدد سیاستیں پیدا ہوئیں۔ مسلمانوں میں افتراق اور اجتماع اسلامی میں ایسا انضمام پیدا ہو گیا کہ جس سے اس کا اسلامی وقار ہمیشہ کے لیے اس سے رخصت ہو گیا۔ اور یہ قول، یہ باتیں دار منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 19 پر ہیں۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں اس امت کے بارے میں جس نے چوتھائی صدی میں اسلام کی عظیم ترین حکومت قائم کر دی، صرف اس خاموشی کے تصدق میں جو علی نے اختیار کی، جس نے حکومت کی بنیادوں کو مستحکم کر دیا اور حکام کو آگے بڑھنے کا موقع دیا؟ آپ ایسی امت کا کیا وقار اور اس کی دنیا میں کیا عظمت سمجھتے ہیں؟ یہ رائے اس وقت قائم کیجیے جب آپ کے دل میں ان سلاطین کی محبت نہ ہو جن کا کام ضرر رسانی امت، جن کا مشغلہ شراب و کباب، جن کی زندگی جنگ و جدال تھی، جنہوں نے تاریخ اسلام کے چہرے کو اپنے کردار سے بدنما بنا دیا اور امت کے پورے وقار کو کھو دیا۔ افسوس کہ صدیق و فاروق نے صرف اپنے زمانے کا مطالعہ کیا اور یہ سمجھے کہ میری خلافت دستور اسلامی کی حمایت کرے گی۔ کاش وہ مستقبل پر بھی ایک نظر ڈالتے اور انہیں وہی خطرات نظر آتے جنہیں فاطمہ زہرا چشم معرفت سے دیکھ رہی تھیں اور جن سے فاطمہ سلام اللہ علیہا امت اسلامیہ کو آگاہ کر رہی تھیں۔ صفحہ نمبر 107 ہے اور باب شروع ہو رہا ہے 5واں، جس کا عنوان ہے مقدمہ فدق، اور اسی کی ذیل میں جو عنوان ہے کہ خلیفہ اپنی رد میں۔ مسئلہ اول، اگر ہم اپنی بحث کو ایک حد تک دقیق بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں علمی بحث کے قوانین پر دو باتوں کو پرکھنا ہوگا۔ میراث فاطمہ کے مقابلے میں خلیفہ کا موقف، جس میں انہوں نے اپنی اس حدیث پر اعتماد کیا تھا جو انہوں نے اس موضوع میں مختلف اسلوب اور متعدد اشکال کے ساتھ پیش کی۔ زمانہ حاضر میں بھی وہ روایات نقل کی جاتی ہیں لیکن مختلف عبارتوں کے ساتھ اور متعدد شکلوں میں، یا اس لیے کہ خلیفہ نے مختلف موقعوں کی مناسبت سے الفاظ میں تبدیلی پیدا کر دی تھی، یا اس لیے کہ روایت ہی پیغمبر اسلام سے متعدد الفاظ میں وارد ہوئی ہے۔ اس مسئلے میں چند امور قابل غور ہیں۔ نمبر 1، یہ دیکھنا کہ جس حدیث سے خلیفہ نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکہ نبوت سے محروم کر دیا، اس پر خود انہیں کتنا اعتماد تھا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ ابوبکر نے صدیقہ سلام اللہ علیہ کو فدق دے دیا تھا، لیکن درمیان میں عمر آ گئے اور کہا کہ مسلمان کیا کھائیں گے، اور یہ کہہ کر قبالہ فدق کو پارا پارا کر دیا۔ ہم اس روایت کو ایک حد تک مان لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہمیں کچھ قوت نہ ہوتی تو اس وقت کے حالات اسے ہرگز نہ بیان ہونے دیتے، اور یہ حدیث صحیح ہے تو ظاہر ہے کہ یہ داستان قبولیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے اور ابوبکر کی حدیث دونوں کے بعد کی ہے، اس لیے کہ مرتدین کی جنگ کہ جس کے لیے عمر کو سرمایے کی ضرورت تھی سقیفہ کے 10 دن کے بعد سے شروع ہوئی، اور اس طرح خطبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی 10ویں دن کا واقعہ ہے۔ نمبر 2، خلیفہ نے وفات فاطمہ کو فدق نہ دینے پر ندامت کا اظہار کیا تھا، بلکہ ایک وقت تو اس قدر متاثر ہو گئے تھے خلافت سے استعفیٰ دے رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کے دل میں ایک عجیب اضطراب تھا، جس کا سبب یہ احساس تھا کہ ہم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فیصلے میں غلطی سے کام لیا ہے، اور جس مدرک پر اعتماد کیا وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ بات اکثر ان کے دل میں ہیجان پیدا کرتی تھی جس سے سکون کا کوئی ذریعہ انہیں نہ ملتا تھا، یہاں تک کہ پیمانہ برداشت لبریز ہو گیا اور وقت آخر انہیں اس اضطراب و قلق کا اظہار ندامت کی شکل میں اظہار کرنا پڑا۔ نمبر 3،
یہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے کہ ابوبکر نے جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونے کی وصیت کی تھی، اور یہ بات اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنی روایت کے اعتبار سے دستبردار نہ ہو جائیں، جس کو انہوں نے قانونی مدرک قرار دیا تھا۔ وہ اپنی دختر سے اجازت نہ لے لیں کہ جس کے حصہ میراث میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اگر زمین کی میراث زوجہ کو ملتی ہے اور عائشہ کا حصہ اس قد طویل کے لیے کافی ہو، ورنہ اگر ان کی یہ رائے باقی رہی کہ ترکہ نبی صدقہ مسلمین ہے تو انہیں تمام مسلمانوں سے اجازت لینے کی ضرورت تھی، اور اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ انہوں نے بالغین سے اجازت لے لی ہوگی، تو سوال یہ ہے کہ نابالغ اور قاصرین کے حقوق ان کے لیے کس نے مباح کر دیے؟ نمبر 4، عنوان ہے ہماری بحث اور موقف خلیفہ۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ خلیفہ نے ازواج نبی سے ان کے وہ مکانات نہیں سلب کیے جن میں وہ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سکونت پذیر تھیں۔ کوئی بتائے کہ آخر یہ تفریق کیوں؟ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مال تو حذف کر کے مصلح مسلمین میں صرف کیا جائے اور ازواج کو ان کے اموال میں مطلق العنان قرار دیا جائے، یہاں تک کہ عائشہ سے دفن کی اجازت لی جائے۔ کیا حکم عدم وراثت فقط بعزت النبی سے مخصوص تھا یا ازواج کے مکانات انہیں بطور عطیہ ملے تھے؟ اگر ایسا ہے تو اس پر خلیفہ کے پاس کیا دلیل تھی؟ حالانکہ نہ کسی نے دعویٰ کیا اور نہ ہی گواہی دی، اور ظاہر ہے کہ حیات رسول کا قبضہ دلیل ملکیت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ قبضہ زوجیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ جیسا کہ شوہر اور زوجہ کی شان ہوتی ہے، اسی طرح قرآن میں مکانوں کی نسبت ازواج کی طرف دلیل ملکیت نہیں ہے، اس لیے کہ نسبت کے لیے معمولی مناسبت بھی کافی ہے، جیسا کہ قرآن نے چند آیات کے بعد انہی مکانات کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اگر ترتیب قرآنی حجت ہے تو یہ آیت بھی دلیل ہے کہ مکانات کی نسبت ازواج کی طرف فقط سکونت کی بنا پر تھی، نہ کہ ملکیت کی بنا پر۔ اس کے علاوہ صحاح اہل سنت میں بیت کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بکثرت ملتی ہے۔ میرے بیت اور منبر کے درمیان ایک باغ جنت ہے۔ 5واں جواز یہ ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ عدم میراث کا قانون اگر وحی الہی ہے تو اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں بیان کیا، اور یہ صرف جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پر کیوں جاری کیا گیا؟ باقی انبیاء نے یہ حکم کیوں نہیں لگایا؟ یا یہ کہ انبیاء نے اس حکم کو صرف اس لیے نہیں بیان کیا کہ مال دنیا ان کی اولاد میں محفوظ ہے، یا یہ کہ انبیاء نے اس پر عمل کیا لیکن تاریخ نے اس کا ذکر نہیں کیا، یا یہ کہ یہ حکم سیاست وقت کی تازہ پیداوار ہے؟ نمبر 6، کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب ترین بیٹی کو مصائب و شدائد میں مبتلا کر دیں صرف اس لیے کہ اسے حکم سے آگاہ نہ کرے، حالانکہ یہی وہ بیٹی ہے کہ جس کے غضب اور مسرت پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و خوشی کی بنیاد ہے؟ کیا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی بیٹی بھرے دربار میں رسوا ہو اور اسے مسلمانوں کے مجموعے میں ذلیل کیا جائے، اور اس کے بعد مسلمانوں میں ایک عظیم اختلاف پیدا ہو جائے، حالانکہ وہ رحمت للعالمین تھے؟ صفحہ نمبر 111 ہے، عنوان ہے روایات خلیفہ اور ہماری تنقید۔ اگر ہم ان احادیث کو جس موضوع میں پیش کی گئی ہیں معنوی اعتبار سے پرکھنا چاہیں تو ہمیں 2 قسموں میں منقسم کر دینا پڑے گا۔ قسم اول، بعض احادیث میں ہے کہ ابوبکر نے کلام فاطمہ کو سن کر گریہ کیا اور کہا، اے بنت رسول، تمہارے باپ نے دینار و درہم کو میراث نہیں بنایا اور یہ فرمایا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اپنے خطبے میں کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم گروہ انبیاء سونا چاندی زمین و جائیداد کا وارث نہیں بناتے، ہماری میراث ایمان اور حکمت، علم و سنت ہے۔ قسم 2، عبارت معروف اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وارث نہیں بناتے
جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے، یا ہم جس مال کو بطور صدقہ چھوڑتے ہیں اس کا وارث نہیں بناتے۔ اصل عبارت یہ ہے کہ اب اگر کہ مستقل جملہ خیال کریں تو پہلے معنی صحیح ہوں گے، اور اگر اس جز کو لا نور اس کا مفعول قرار دیں تو دوسرے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ سب سے اہم بات اس مقام پر یہ معلوم کرنا ہے کہ حدیث کی دلالت عدم وراثت پر یقینی ہے کہ قابل شک و شبہ نہ ہو، یا صرف ظاہری ہے کہ اس کے دوسرے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا مجمل و مشتبہ ہے کہ کوئی بات واضح طور پر معلوم نہیں ہوتی۔ قسم اول کی احادیث کا عنوان بتاتا ہے کہ اس میں دو احتمال ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفقود نفی ارث ہو جیسا کہ خلیفہ نے خیال کیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا چاہتے ہوں کہ مقام نبوت بہت بلند ہے، اس کی شان یہ نہیں کہ مال دنیا اور ثروت مادی کو جمع کریں۔ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ اس بات کی طرف رہا ہو کہ انبیاء ملائکہ صفت بشر ہیں، ان کے یہاں مادی انانیت، بشری خواہشات کا گزر نہیں، یا آسمانی مخلوق ہیں، ان کو عرضی مادے سے کوئی علاقہ نہیں، یہ منبع خواہشات کا گزر یا منبع دوبارہ پڑھتے ہیں بشری خواہشات کا ذکر نہیں، یہ آسمانی مخلوق ہیں، ان کو عرضی مادے سے کوئی علاقہ نہیں، یہ منبع خیر، مطلع نور، مورث ایمان و حکمت اور اساس سلطنت الہیہ ہیں۔ یہ سرمایہ دار اور نفاس دنیا کے طمع میں نہیں ہوتے، درہم اور دینار، سونا اور چاندی، زمین و جائیداد مہیا کر کے اپنی میراث بنائیں، اس لیے کہ میراث مال جمع کرنے کے بعد ہوگی اور یہ امور ان سے کہیں بلند ہے۔ ان کی نظر میں مال دنیا بے قیمت اور ثروت مادی بے وقار ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عدم ارث کا حکم بوجہ عدل مال کیا گیا ہو، جیسا کہ ہم کہیں کہ فقراء کا کوئی وارث نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے آسمان سے کوئی خاص حکم اترا ہے، بلکہ مقصود یہ ہوگا کہ یہ مال ہی نہیں رکھتے۔ اسی طرح مقصود پیغمبر یہ ہے کہ انبیاء کو مادی دولت و ثروت سے رغبت نہیں ہوتی، وہ وارث مال بنائے، ہاں اگر کوئی مال اپنی ضرورت سے بچ گیا تو اس کا وارث ضرور بنائیں گے۔ حدیث کا یہ مطلب اگرچہ ذہن عامہ سے بعید ہے مگر مذاق رسالت سے بہت قریب ہے، اس لیے کہ کلام رسول کو ایسے گہرے معنی اور باریک مطالب پر بھی مشتمل ہونا چاہیے کہ جیسے عامت الناس نہ معلوم کر سکیں۔ اگر آپ میرے معنی سے اتفاق کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو ریس کے معنی معلوم کریں کہ جس کی نفی کی گئی ہے تاکہ مطلب واضح ہو سکے۔ تورث کے معنی ہے کسی شے کا میراث بنانا، اور مورث وہ شخص ہے جو مال کی مسیت کا وارث کی طرف انتقال کا سبب ہو۔ یہ انتقال دو باتوں پر موقوف ہے، اول وجود ترکہ، دوم قانون کہ جو وارث کو مال سے حصہ ملا ہے۔ پہلی بات مرنے والے کی طرف سے ہوگی اور دوسری بات کا تعلق اس شریعت سے ہے کہ جس نے قانون میراث کو واضح کیا ہے، خواہ وہ کوئی ایسا انسان ہو جسے لوگوں نے حق قانون سازی دیا ہو، یا کوئی جماعت ہو، یا کوئی نبی ہو جو وحی آسمانی سے احکام وضع کرتا ہے۔ اگرچہ میت اور قانون ساز دونوں ہی کو میراث میں داخل ہے، لیکن مورث در حقیقت مرنے والے ہی کو کہیں گے جس نے مادہ ارث کو جمع کر کے میراث کے شرائط مہیا کیے ہیں، برخلاف حاکم کے کہ اس نے قانون وضع کر کے کوئی میراث نہیں بنائی بلکہ صرف ایک نظام بنا دیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی مرنے والا مال چھوڑے گا تو اس کے پسماندگان وارث ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس نظام سے مال موجود نہیں ہو سکتا، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ میت کچھ جمع کر کے چھوڑ گئی ہو۔ حاکم کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلانے کا اسباب مہیا کر دیے ہوں۔ اب اگر آپ نے کاغذ ڈال دیا اور وہ جل گیا تو یہ فعل آپ کی طرف منسوب ہوگا، اس سے اس امر کا کوئی تعلق نہ ہوگا کہ جس نے آگ روشن کی ہے۔
اس لیے کہ ہر شے اپنی آخری علت کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اس قاعدے کی بنا پر کسی شخص کی طرف نسبت کو توریث یہ بتاتی ہے کہ میراث کا براہ راست سبب یہی ہے۔ ظاہر ہے یہ وہی شخص ہوگا جس نے مال جمع کیا، اس سے مراد وہ شخص نہیں ہو سکتا جس نے تمام اموال سے قطع نظر صرف ایک قانون بنا دیا۔ اب الانبیاء یورثون کا مفہوم یہ ہوگا کہ انبیاء مال و دولت جمع کر کے اسے ترکہ قرار دیتے ہیں، اور اس کی نفی کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی شان جمع اموال اور تحصیل ثروت سے بلند و بالا ہے، وہ میراث کے لیے صحیح نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عدم توریث سے انبیاء کا مفہوم کوئی جدید قانون نہیں ہے جو صرف ان کے لیے بنایا گیا ہو، اس لیے کہ یہ توریث سے مجازی ہے، بلکہ اس کا مطلب اموال کا جمع نہ کرنا ہے جو کہ توریث حقیقی ہے۔ 5واں باب کا بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مکمل کریں گے۔